یہ تاریخ وہ ہے جو پہلے تھی۔ اب آگے آؤ، جب یہ واقعہ رونما ہو جائے گا تو اس کے آنے کا فتن ظاہر ہو جائے گا، حضرت مہدی تیار ہو جائیں گے تو اس کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے گا۔ کہا کہ خچر سے تھوڑا سا اونچا اور گدھے اور گھوڑے سے تھوڑا سا کم ایک جانور ہوگا اس کے پاس، گویا کہ گدھے کے لیول کا، اور وہ ایسی تیزی سے سفر کرے گا کہ بجلی کی جو تیزی ہے اس تیزی سے وہ بھاگے گا۔ آنکھ کی آخری کیا ہے روشنی کہاں پڑتی ہے وہاں تھے۔ اب بعضوں نے کیا سمجھیا کہ وہ جیٹ پہ آئے گا، فلیٹ پہ آئے گا، شاید وہی بولنا، نہیں، یہ جانور کی شکل اللہ کے رسول نے صاف کہا کہ وہ جانور ہوگا جس پہ وہ سواری کر کے آئے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ ایسی سواری لے کے آئے گا جو اس تیزی سے بھاگے گی کہ وہ جہاں اپنی آنکھ کی اینڈنگ اس کی پہنچتی ہے وہیں پر وہ پیر رکھے گا، اور اس کا ایک پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ یوم کا سنت و یوم کا شہر، فرمایا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا۔ و یوم کا جمعۃ، پھر اس کے بعد تیسرا دن 1 جمعے کے برابر، 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وسائر ایامہ کا ایام الناس، پھر اس کے بعد کے جو 37 ڈیز ہوں گے وہ پورے ویسے ہی ہوں گے جیسے تمہارے اپنے دن ہوتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے علماء نے کہا ہے کہ وہ دراصل 1 سال 2 مہینے 15 دن رہے گا دنیا کے اندر۔ آپ کیلکولیٹ کیجئے، یوم کا سنت و یوم کا شہر و یوم کا جمعۃ وسائر ایامہ کا ایام الناس، کہ ان سب کو ملا لیجئے، 1 سال 1 مہینہ 1 ہفتہ اور پھر 37 ڈیز ملا لیجئے، پورے ملا کے 1 سال 2 مہینے 15 دن لگتے ہیں۔ 1 سال 2 مہینے 15 دن رہے گا اس دنیا میں، اور وہ ہر جگہ چکر لگائے گا سوائے مدینہ اور مکے کے۔ وہاں پر فرشتے کھڑے ہوں گے تلواروں کے ساتھ، تو وہ کہے گا کہ میں یہاں داخل نہیں ہو سکتا، میں یہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ بقیہ ہر جگہ کا چکر لگائے گا، ہر جگہ گمراہ کرے گا، ہر جگہ اس کے ماننے والے ملیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ جو اس کو مانے گا وہ دراصل جنت میں بھیجے گا، جو اس کو نہ مانے گا اس کا سر قلم کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اور یاد رکھو لوگو، جو اس کی جہنم ہوگی اصل میں وہ جنت ہے، جو اس کی جنت ہوگی اصل میں وہ جہنم ہے۔ تو یاد رکھو، اس کو نہ ماننا، اس کے فتنے میں نہ آنا، اس کو خدا نہ مان لینا، اور اس کی مخالفت کر کے تمہیں جہنم ہے تو بھی قبول کر لینا، وہ اصل میں جنت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کہ اس کا 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا، تو صحابہ نے اس فتنے کو جو اتنا بڑا ہے، اس واسطے کہ کیا کیسے کدھر، یہ پوچھنے کے بجائے انہیں اپنے ایمان کی فکر ہوئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس طرح انہوں نے ہمیں مسائل بتا دیے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ 1 سال جو 1 دن کے برابر ہوگا اس میں 5 ہی نماز ہم پڑھیں گے؟ نہیں، 1 سال کی نمازیں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، یاد آیا تو بھی کیا یاد آیا؟ دیکھو نہیں، دین کا کتنا لحاظ ہے، دیکھیے۔ انہوں نے کہا 1 دن ہی تو ہے وہ، کیا اس میں ہم 5 نمازیں پڑھیں گے یا ہم سال بھر کی نمازیں پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں، تم اس وقت مقدر کر لو گے، اندازہ لگا لو گے کب کب کون سی نماز پڑھنی ہے، تم سال بھر کی پڑھو گے۔ یہ ایک مسئلے نے دنیا کے وہ ممالک جہاں پر سورج غروب ہی نہیں ہوتا، ناروے اور اس طرف قطب کے اوپر جو ہیں جہاں پر 9 مہینے 12 مہینے رات بھی سورج دن بھی سورج ہوتا ہے، رات کے 12 گھنٹے کا سورج آپ ڈالیے نیٹ میں، رات کے 12 گھنٹے لیکن سورج چمکتا ہوا ہوگا۔ ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر انسان آج رہ رہے ہیں، ان سب کے مسئلے حل کر دیا کہ وہاں نماز کیسے پڑھیں گے، وہاں ٹائمنگ سے پڑھیں گے، اندازہ کر کے۔ وہاں سورج کا مسئلہ نہیں ہے نمازوں کے لیے، کیوں؟ وہ وہی حالت میں ہے جو دجال آتے وقت پوری دنیا کی حالت ہوگی، اس حالت میں وہ اب ہے۔ تو اس واسطے وہ بھی اندازہ لگا کہ آج وہاں کے ممالک پڑھ رہے ہیں، اور فقہاء کو یہ دلیل اسی سے ملی کہ وہ لوگ اندازہ کر لیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ لوگ اندازہ کر لیں گے۔ تو آج ان ممالک میں جو رہنے والے مسلمان ہیں اندازے سے ہی روزہ رکھتے ہیں، اندازے ہی کیا نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ سورج ان کے ہاں غروب ہی ہوتا نہیں ہے، نہ رات آتی ہے، نہ ان کے لیے کیا ہے الگ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلے نے کتنے بڑے مسائل حل کر دیے، دیکھیے۔
اچھا وہ آ جائے گا، گھومے گا، لوگ اس کی سب سے زیادہ فرمایا عورتیں 70,000 سے زیادہ اس کے پیچھے لشکر میں ہوں گی۔ فتنے میں مبتلا ہونے والے زیادہ کون؟ عورتیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ دجال کو ماننے والوں میں سب سے زیادہ تعداد 70,000 سے زیادہ عورتوں کی ہوگی، اور سب یہودی اکٹھے ہو جائیں گے، اور آج بھی انتظار کیا جا رہا ہے، اور مسیح الدجال کے لیے سیٹ تیار ہو رہی باقاعدہ طور پر اس کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو جتنے یہودی ہوں گے وہ سب اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد جب وہ لشکر لے گا اور ساتھ میں کیا ہے فساد فی الارض بھی کرے گا، اور اللہ اسے قوت بھی دے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ کہے گا کہ آسمان کو کہ بارش برسا تو بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا کہ غلے ہوگا تو غلے ہوگی، اندر کے خزانوں کو حکم دے گا کہ میرے ساتھ چلو تو زمین کے خزانے، سونا، زر، جواہرات سب اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اور کہیں جگہ کسی جگہ جائے گا جہاں قحط ہی قحط ہوگا، لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے، کہے گا کہ ابھی تمہاری بستی کو میں لہلاتے کھیتوں میں تبدیل کر دوں تو تم رب مان لو گے؟ وہ بستی والے کہیں گے بالکل۔ تو وہ کہے گا بستی کی زمین کو کہ تمہارے اندر زرخیزی ہو اور وہ اپنے اپنے درخت اگائیں، تو فوری طور پر لہلاتے کھیت بن جائیں گے، اور بستی والے سب کے سب اس پر ایمان لے آئیں گے۔ کئیوں کو کیا کرے گا؟ کہے گا کہ تمہیں قتل کر کے میں زندہ واپس پھر بلاؤں تو تم مان لو گے، تو ایسے ہی قتل کرے گا، پھر بلائے گا تو وہ اٹھ کے آئے گا تو لوگ وہ دیکھ کر مان لیں گے۔ کئی جگہ جائے گا تو بولے گا تمہارے ماں باپ جو مر چکے ہیں، کیا میں ان کو قبروں سے اٹھا کے تمہارے سامنے کھڑا کر دوں تو کیا تم مجھے رب مان لو گے؟ تو لوگ کہیں گے ضرور۔ تو وہ پکارے گا تمہارے باپ کے، تمہارے دادا کے نام کیا تھے، وہ پکارے گا تو وہ قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہوں گے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو کیا ہے، رب ہی کر سکتا ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ شیطان ہوں گے جو ان کی شکل میں بھیس بدل کے اس کے سامنے آئیں گے، دادا کی شکل میں، باپ کی شکل میں۔ یہ شیطانیت ہوگی، لوگ اسے کیا سمجھ لیں گے؟ یہ اس کا حکم سمجھ لیں گے، اصل باپ تو اٹھ کے نہیں آئے گا۔ لیکن ایمان والے ضرور اسے پہچان لیں گے، اور ایمان والوں کا پختہ ایمان اور پختہ تر ہو جائے گا اس کو دیکھ کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری اس کا حربہ یہ ہوگا، آخری جو کرے گا وہ یہ کہ ایک شخص جا رہا ہوگا جسے وہ بلا کے کہے گا کہ کیا تو مجھے رب مانتا ہے؟ کہے گا کہ اچھی طرح میں مانتا ہوں، تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ مسیح الدجال تو کافر ہے۔ تو وہ کہے گا کہ اچھا تو مجھے نہیں مانتا، میں تجھے قتل کر کے پھر دوبارہ بلاؤں گا، تو کیا تو مان لے گا؟ کہے گا تو کچھ بھی کر لے، میں تجھے کچھ سے ماننے والا نہیں، تو دجال ہے۔ دجال کا مطلب ہے دھوکا۔ دھوکا جو چیز ہے اس چیز کو چھپا کے کوئی دوسری چیز پیش کرنا، ہاں یہ دجال کا مطلب۔ کہے گا وہ بندہ کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے تو دجال ہے، تو کہے گا اطراف کے لوگوں سے دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اپنے تلوار سے مارے گا تو سر ایک طرف اور دھڑ ایک طرف جا کے پڑے گا، پھر بلائے گا اٹھ کے آؤ تو سر ادھر سے آئے گا، دھڑ ادھر سے آئے گا، دونوں ملیں گے اور وہ شخص آئے گا۔ اب کہے گا کہ اب میں مانتا، اب بھی نہیں مانتا کہ میں تیرا رب ہوں۔ وہ کہے گا اب تو پہلے جو شک تھا اس سے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایک شخص تو ایسا کرے گا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ غصے میں آ کے اسے پھر مارنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کی گردن کو، اس اللہ والے کی گردن کو تانبے کی بنا دے گا، جو اس کے بعد اسے کچھ وہ ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ یہ آخری حربہ تھا اس کا، اس کے 40 دن پورے ہونے کو آ رہے ہوں گے۔ ادھر حضرت مہدی یہ بات سن کے لشکر تیار کر رہے ہوں گے، اور ادھر جہاں نکلنا ہوگا اس دن فجر کی نماز پوری تیاری ہو چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا 2 فرشتوں کے درمیان۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسے اتریں گے کہ گویا کہ ابھی نہا کے نکلے ہیں، اور بال یوں گر رہے ہوں گے کہ پسینے کے قطرے موتیوں کے مانند ان کے اوپر گر رہے ہوں گے، اور وہ 2 فرشتوں کے درمیان اپنے آپ کو لے کے اتریں گے، اور اس وقت اقامت کہہ کر مہدی نماز پڑھانے والے ہی ہوں گے۔ لوگ حضرت عیسیٰ کو خود دیکھیں گے تو فوری پہچان جائیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ ہاں 2 چادروں میں وہ آئیں گے، تو لوگ کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں،
تمہارا امام تمہارے نماز پڑھائے گا۔ یہ اکرام لامت محمدیہ، امت محمدیہ کے اکرام کی حیثیت سے اتنی تکریم ہے کہ نبی ہونے کے باوجود وہ ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور وہ امامت کرنے والے مہدی ہوں گے۔ نماز ادا ہو جائے گی، نماز ادا ہونے کے بعد یہ دونوں اور ان کا لشکر دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلے۔